السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو کوڈ نیسل۔ تو اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ڈیٹا بیس کا نام سن کر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، دین دس پلے لسٹ از فار یو۔ آج کی ویڈیو میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایس کیو ایل فرام زیرو۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمپل اور کلیئر وے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایس کیو ایل کیا ہے، اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، اس میں کوئریز کو کیسے لکھتے ہیں اور ہم ڈیٹا کے ساتھ کیسے ورک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کیا ہے۔ ڈیٹا بیس کیا ہے؟ ایک کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے۔ اس بات سے کیا مطلب ہے؟ لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے تو اس ڈیٹا بیس کا یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر پیشنٹ کا بھی ڈیٹا آ رہا ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بھی، اسی کے اندر انسٹا کا ڈیٹا ہے، اسی کے اندر فیس بک کا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہے، اگر آپ نے ایک یونیورسٹی کا ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، کورسز، اس ٹائپ کا ڈیٹا ہوگا۔ اگر آپ نے ایک ہاسپٹل کا ڈیٹا بیس بنایا تو اس کے اندر پیشنٹس کا ڈیٹا، ڈاکٹرز کا ڈیٹا، اپوائنٹمنٹس کتنی ہو رہی ہیں تو وہ ایک الگ ہوگا۔ اس لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سے اس بات کا یہی مطلب ہے کہ ایک ڈیٹا بیس ایک کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک کویشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ جو ہمارے پاس فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، یہ سارا ڈیٹا ہے، یہ جاتا کدھر ہے؟ تو ہمارے پاس فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کا جو اتنا سارا ڈیٹا ہوتا ہے جس کے اندر آ جاتے ہیں ہمارے پاس پکچرز، آ جاتے ہیں ہمارے میسیجز، کمنٹس، لائکس، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایون کہ جب آپ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس کو لاگ ان کرتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنا یوزر نیم دیتے ہیں، پاسورڈ دیتے ہیں، تو آپ ایک سنگل پرسن تو نہیں نا ہے جو انسٹا یا سوشل میڈیا ایپس یوز کر رہے ہیں۔ دیر آر ملینز آف پیپل ہو یوزنگ انسٹاگرام۔ تو ان سب کا جو ایک ہائی اماؤنٹ کا ڈیٹا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اسٹور ہوتا ہے۔ تو جہاں اسٹور ہوتا ہے وہ اس ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوتا ہے، اور ڈیٹا بیس سے بات کرنے کے لیے یا ڈیٹا بیس میں اسٹور ڈیٹے کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اس ڈیٹے پہ کام کرنے کے لیے جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایس کیو ایل۔ ایس کیو ایل کیا ہے؟ ایک اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج ہے، اور یہ لینگویج سیکھنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے کوئی لینگویج سیکھ لیا جیسے سی پلس پلس یا پائتھن وغیرہ، تو اس کے کمپیریبل میں آپ کو یہ لینگویج بہت آسان لگے گی، کیونکہ اس لینگویج میں ہمیں کوئی کنڈیشنز نہیں لگانی ہوتی۔ اس کے اندر سمپل آپ نے انگلش کمانڈس لکھنے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو ہے نا وہ آپ ڈیٹے کے ساتھ مینیپولیٹ کر سکتے ہو، آپ ڈیٹے پہ ورک کر سکتے ہو۔ تو جب ایک ہائی اماؤنٹ آف ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے ڈیل بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایس کیو ایل سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ اپنے ڈیٹا سے بہت اچھے سے بات کر سکتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے اور وہ آپ کو نکال کے دے دیتا ہے۔ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کریڈ آپریشنز۔ کریڈ سے کیا مطلب ہے؟ CRED، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کریڈ آپریشن۔ کریڈ سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا۔ آ جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹے میں سے ریٹریو کرنا، مطلب ڈیٹے میں سے کچھ فیچ کر لینا، نکال لینا۔ دین ہمارے پاس ایک آپریشن آتا ہے یو مین اپڈیٹ کرنا، یعنی ہمارے پاس اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اپنا فون نمبر چینج کر لیا تو ہم اپڈیٹ آپریشن یوز کر کے اس کا نمبر چینج کر لیں گے۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیلیٹ۔ ڈیلیٹ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس لیفٹ کر گیا ہے تو اس کا ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر جو اسٹوڈنٹ جاتے جا رہے ہیں ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا تو پھر ایک میس کریٹ ہو جائے گا جس کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے واٹ از DBMS۔ DBMS کیا ہوتا ہے؟ ایک سافٹ ویئر ہے جو مینیج کرتا ہے ڈیٹا بیس کو، یعنی کہ ایک ہمارے پاس یہاں پہ ایک یوزر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یوزر کبھی بھی ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کے ساتھ، یہ ہمارے پاس ایک فرض کر لیں ایک ڈیٹا بیس ہے، اب یہ یوزر ہے، یوزر کبھی بھی ڈائریکٹلی اس میں سے انٹریکٹ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ یوزر کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر ایک لیئر آ گئی ہے جس کا نام ہے DBMS۔ DBMS کیا ہے؟ ایک سافٹ ویئر ہے جو ہمارے ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یوزر اپنی کوئری لکھے گا، وہ کس کے تھرو؟ DBMS کے تھرو لکھے گا، اور DBMS DB کو بتائے گا کہ یوزر کو یہ چاہیے، اور وہ اس کو اپنے ڈیٹا بیس میں سے فیچ کر کے وہ یوزر کو دے دے گا۔ کسی کا پرسن کا ڈیٹا چاہیے تو وہ ڈائریکٹ DB کو نہیں کہے گا، وہ سب سے پہلے ایک کوئری لکھے گا
क्वेरी किसको दे, क्वेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देगा, और वो डेटाबेस जहां पर भी बना हुआ है वो वहां से उसको फेच करके यूजर को दे देगा। बेसिकली डीबीएमएस का बस इतना ही काम होता है कि वो मैनेज करता है डेटाबेसेस को, डाटा ऐड करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, ये सारा काम डीबीएमएस ही करता है। और डाटा को कंट्रोल करना, अगेन वही थिंग आ गया। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अब टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस में क्या आते हैं, हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस होते हैं जिसको आप एसक्यूएल डेटाबेस भी कह सकते हो, और एक हमारे पास होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब रिलेशनल से क्या मतलब है, यहाँ पे रिलेशनल से मतलब क्या है कि अब हमने यूज करना है, हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है, इसका मतलब ये है कि हम जो एसक्यूएल पढ़ने जा रहे हैं वो एक टेबल्स की फॉर्म में होगा। यानी एक स्टूडेंट का हमने डाटा एंटर किया हुआ है, ये सीरियल नंबर है और ये हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ टेबल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल है जिसके अंदर हमारे पास रोज हैं, ये हमारे पास रोज आ गई और ये हमारे पास कॉलम्स आ गई, इसी को टेबल कहते हैं जिसमें रोज हो और कॉलम्स हो। तो रिलेशनल वर्ड जहां पे भी आए तो इसका मतलब होता है टेबल्स। तो डेटाबेस हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे आ जाते हैं। हम इस पूरी जर्नी में जो डीबीएमएस यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपने लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो होगा एमएस एसक्यूएल। एमएस एसक्यूएल को लेके मैं आपको सारी क्वेरीज जो है वो वन बाय वन लर्न करवाऊंगी। इसके अलावा होता है माई एसक्यूएल होता है, पोस्ट एसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है। उसके बाद नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का मतलब है नो रिलेशनल डेटाबेस, मतलब उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, उसके अंदर कोई डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में नहीं होता, मैप्स ग्राफ्स इस तरह की फॉर्म में हमेशा डेटाबेस होता है। और आपने अगर नो एसक्यूएल सीखना, उसके लिए हमेशा आपको सबसे पहले एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एसक्यूएल आप नो एसक्यूएल नहीं सीख सकते। इसीलिए इसके डिफरेंस में यही आ जाता है कि एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड मतलब कि ये कि टेबल्स की फॉर्म में होती है, रोज होते हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं, अगेन विद द रिलेशनल थिंग। और हमारे पास यहाँ पे नो एसक्यूएल फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि ग्राफ्स मैप्स इस तरह के जिसमें टेबल्स नहीं होते हैं वो नो एसक्यूएल होता है। अगेन वही थिंग नॉन रिलेशनल। लिस्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं, उसके अंदर आ जाता है एसक्यूएल क्यूरीज, मतलब एसक्यूएल में आपको बेसिक से सिखाऊंगी और आप एडवांस लेवल तक चले जाएंगे। उसके अलावा आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि एसक्यूएल जो है वो क्यों यूज करनी चाहिए। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि वेबसाइट्स के बैकएंड में यूज होती है, बैंकिंग सिस्टम्स में यूज होती है, उसके बाद हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, यूनिवर्सिटी, एयरलाइन, शॉपिंग एप्स, और यहाँ तक कि अगर आप डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ डाटा होगा ना वहाँ वहाँ आपको एसक्यूएल जो है यूज़ करना पड़ेगा। और आप अगर ये सीख लेते हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा और इसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये हमारा आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। वीडियो में हम इंस्टॉल कर लेंगे अपना पूरा सिस्टम के हमने एम एस एसक्यूएल पे काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो दिस इज कोड नसल where code feels safe, simple and powerful. See you in the next video. Allah Hafiz.